پھر میں نے وہ خط پڑھا جو شاہ فیصل کا ہے، مائی ڈیئر فرینڈ کر کے، کہ آپ کے وہاں سے واپس جاتے وقت وہ پورا تفصیلی خط ہے انگریزی میں، اور چونکہ اویلیبل ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، کہ مطلب بچھے بچھے جا رہے تھے، لیکن وہی بندے کے لیے آپ کیمپین چلوا رہے تھے پاکستان میں، وہی بندہ آپ ہر پلیٹ فارم پر اپنے خیال میں گندا کر رہے تھے۔ اس جنرل اسمبلی میں جس میں آج آپ کے وزیر خارجہ نے تقریر کرنی ہے، اس کی وہ صدارت کرتا رہا بندہ، آپ لوگوں نے تو نہیں اس کا نوٹس لیا، اہمیت نہیں دی۔ اب یہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں جو جماعت احمدیہ کا مسالہ چھڑکنے کے لیے، یا جس طرح آپ جو نان احمدی آڈینس ہے ان کو یہی ہوتا ہے نا کہ شاید یہ چورن بیچے جا رہے ہیں، لفظ جو سنتے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی بولتے ہیں نا، آپ یہ چورن نہیں بک رہے، یہ آپ کو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت آپ عالم اسلام سوشل اور پولیٹیکل حوالوں سے جب بات کرے گا تو اب وہ خدا تعالیٰ سے استمداد کس منہ سے مانگے۔ دعائیں تو بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے بھی، مکے میں بھی دعائیں دے رہے ہیں، فلانی جگہ پہ ہر جمعے کے بعد بھی، یہ سارے آرٹیکلز میں بھی یہ بات ہوتی آئی ہے، اور بلکہ اب تو لوگ طنزاً وہ اس کی میم بنا بنا کے ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آج فلانے جنرل اور فلانے بادشاہ نے مل کے تو مشترکہ طور پر اسرائیل کے لیے بد دعا دی۔ اب وہ دعا اور بد دعا بھی مذاق بن گئے آپ کے نزدیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے خدا سے اپنی مشکلوں کے وقت امداد کے طالب ہوتے ہیں، اور اس خدا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے کے دشمنوں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر رہا، اور یہودیوں اور صہیونیوں کا بیڑا غرق کیوں نہیں کر رہا، جس خدا کو آپ خود ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ تو نے فلاں کو بھیجنا ہے، فلاں کو نہیں بھیجنا۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے قرآن کا یہ ترجمہ ہوگا تو وہ ہمیں قابل قبول ہے، یہ تشریح کی تو ہم تجھے بھی نہیں مانیں گے، تیرے بھیجے ہوئے کو بھی نہیں مانیں گے، اور اس تشریح کرنے والوں کو بھی کافر بھی کہیں گے، غدار بھی کہیں گے، سارا کچھ کہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کمزور اس سے پہلے بھی میں تمہاری لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ شروع میں آیت کا حصہ جو ہے وہ ممکن ہے درست نہ ہو، لیکن یہ آیت وہ والی ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بدر سے زیادہ تو آپ کے انسانوں کا جو مقابلے کی اور دفاع کی حالت آتی ہے، اس سے زیادہ کمزور حالت تو کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ جو انتہائی کمزوری کی حالت تھی، جس کے بارے میں شاہ نامہ میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور مقابل پر وہ ان کا جو لیول تھا کفار کا یا اہل مکہ کا یا اس وقت کے صاحبان حیثیت کا، تو وہ تو ان کے دعوے یہ تھے کہ شکنجوں میں کسیں گے، یہ الفاظ بھی حالی کی مسدس سے ہی ہیں کہ شکنجوں میں کسیں گے، کینچیوں سے کھال اتاریں گے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے، محمد کی غلامی کا مزہ ان کو چکھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا خدا بھی بھول جائیں گے۔ یہ دعوے لے کے سامنے لشکر کھڑا ہے، ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلی بات بتائی جا رہی ہے، پچھلی بات نہیں آپ کو بتائی جا رہی، جس زمانے میں بھی آپ صاحب اذن کے پیچھے ہوں گے، جس زمانے میں بھی آپ صاحب اذن کی دعا کی چھتری کے تابع ہوں گے، اور واقعی آپ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوں گے، اور پھر اس کے فیصلوں کے سامنے خود سر تسلیم خم کرتے ہوں گے، وہ آپ کی کرتوت نہیں ہوگی کہ وہ تو میں نے پچھلے دنوں پاکستان کی اسمبلی میں بھی سنا نا کہ ایک سینیٹر صاحب لمبی لمبی داڑھی کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت ان بدبختوں کے والے الفاظ کے ساتھ دے رہے تھے کہ اگر آسمان سے خدا بھی آ کے کہے کہ یہ مرزا جو ہے یہ میں نے بھیجا ہے تو میں نے نہیں ماننا۔
اس کرتوت کے ساتھ آپ خدا کی طرف تو بہرحال جا نہیں سکتے. کس منہ سے آپ خدا تعالیٰ سے استمداد کے طلبگار ہوں گے؟ اب رہ جاتے ہیں آپ کے پاس سیاسی اور سماجی اور پولیٹیکل اور فارن پالیسی کے لیول کی جو آپ کی اکنامیکل طاقتیں اور ان ساروں کا، ان کا جو مہذب اور برمحل استعمال ہے، اس کے لیے جس زمینی اتحاد کی اور آن گراؤنڈ جس یکجہتی کی ضرورت ہے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہے. اسلام کے نام پر کوئی نہیں ہے، ذاتی مفادات کے نام پر ہے. اور جب مفادات کے نام پر ہے تو وہی وسعت اللہ خان کے کالم کے بقول کہ یہ تو اب مذمت بھی جو ہے وہ یوں باہر نکل کے ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کہاں تک کر کے واپس آ جانا ہے. اس فضا میں وہاں کے جو عورتیں اور بچے اور وہاں کے مظلوم جس بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں، وہ اگر اس عالم اسلام کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف کرے اور اپنے پاس سے ان کی خلاصی اور ان کے اوپر سے ظلم کی یہ جو اس وقت جنگ اور بربریت ان کے سر پر مسلط ہے، اور جن کو اپنا یہ نہیں پتہ کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، ایز اے مخلوق خداوندی ہمارے دل میں بہرحال ان کے لیے تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. جو بچوں والے ہیں، جو بوڑھے والدین والے ہیں، ان کو بالکل اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ جب سوتے بیٹھے جاگتے کسی وقت بھی آپ کے اوپر بم برسنے ہوں، نہ زندگی کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ جینے کا کوئی سواد، نہ مرنے کی کوئی حالت. مر تو بندے جاتے ہی ہیں، لیکن اس طرح کی بے بسی اور تذلیل کی اور یک طرفہ بربریت کی جو موت مسلط کی جاتی ہے، اس سے خدا تعالیٰ اپنے رحم سے ان مظلوموں کو بچائے. اور یہ عالم اسلام جس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بغیر خود غیب سے ان کی مدد کے کوئی سامان ہو سکیں تو ہو سکیں. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک دوست نے بہت کرب کے ساتھ جب یہ گفتگو، ظاہر ہے جتنے دن ہم آپ سے بات نہیں کر رہے تو ویسے تو تھوڑی بہت بات ہوتی رہی، طبیعت جیسی بھی تھی، کچھ نہ کچھ انسان بولتا رہتا ہے، ہلتا جلتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سوچتا ہے. اس سارے دورانیے میں ایک بات بہرحال میں نے عرض کی تھی انگلینڈ میں اپنے ایک دوست سے ٹیلی فونیکلی بات کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کا بیج جس ہیومن انسانی سٹف کی صورت میں محفوظ رکھنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ریئل حقیقی اسلام کی لیڈرشپ اور اس کے وقار اور اس کے اتحاد اور رعب کو محفوظ رکھنا تھا، اس کا وعدہ بھی نصرت بالرعب کی صورت میں موجود ہے. اب کس وقت خدا تعالیٰ نے یہ نصرت بالرعب کی جو فیض ہے وہ اس انتہائی اندرونی نیوکلیس سے اٹھا کے پوری دنیا پر ممتد کرنا ہے اور پھیلانا ہے، یہ تو اس کی مشیت بہتر جانتی ہے. لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہی وہ بیج ہے، یہی وہ انسانی سٹف ہے جن کے منسٹرز، کیونکہ یہ آج صرف دعویٰ نہیں ہے، ہم جیسے جس وقت کسی فیصلہ کن جگہ پہ بول رہے ہوں گے، میڈیا میں یا پولیٹکس میں یا کسی پارلیمنٹ میں یا کسی قوموں کے فورم پر، اس وقت ہم پھر وہ بات کریں گے جو ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہے، اور ہم بے لاگ طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے اس گریٹر ہمدردی انسانیت کے لیے جس کی اس وقت ضرورت ہوگی یا آج ضرورت ہے. اس سے پہلے یہی فورم تھا، ٹرومین بھی تھے اور بڑے بڑے قوموں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہم سے پیش رو تھے وہ ذاتی حیثیت میں یہ باتیں آپ کو کر کے سنا چکے ہیں. آئندہ بھی وقت آئے گا تو اس ہیومن سٹف سے انسان بولیں گے اور نکلیں گے اس شاخ کے جو قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. لیکن اب وہ کٹے پھٹے قلوبہم شتہ والے انسانی سٹف سے وہ علم چن کر اس شاخ کے قافلے نہیں نکل سکتے. گئی